گرامی قدر آج ہم نے 23ویں پارے کی تلاوت سماعت کی ہے اور 23ویں پارے کے شروع میں سورۃ یاسین کی تلاوت کی گئی ہے۔ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے اور اس کی بڑی برکتیں ہیں، اس کی تلاوت کی بڑی برکتیں ہیں۔ گھروں میں اس کی تلاوت کا آپ معمول بھی بنائیں۔ دن میں کوئی فرد جو ہے وہ صبح یا شام قرآن سورۃ یاسین کی تلاوت کا معمول بنائیں اور اس کو اپنے وظائف میں شامل کریں۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آج ہم بہت سے گناہ کر کے غافل ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی قیامت کے دن بھلا کون خبر دے گا، کس کو پتہ ہوگا، اور ہم نے تو چھپ چھپ کے گناہ کیے ہیں، جبکہ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ پاک خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ وتعلم ما تخفی الصدور، اور جو سینوں میں مخفی راز ہیں یا مخفی باتیں ہیں اللہ انہیں بھی جانتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال رکھے ہیں۔ فہی الی الاذقان فہم مقمحون، اور وہ ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے، تو ان کے سر جو ہے وہ اس میں الل رہے ہیں۔ دوسرا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ان کے آگے پیچھے دیواریں بنا دی ہیں۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان پر پردہ ڈال دیا ہے۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ نہیں دیکھتے۔ اس سے اللہ رب العزت نے کافروں کا ذکر کیا ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے کفر کا ایسا پردہ آ گیا ہے کہ اب انہیں ایمان کا جو نور ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ ابھی سورت کے اندر، سورت یاسین کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کافر اس بات پر پشیمانی کہیں گے، یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس، ما یأتیہم من رسول، ان کے پاس رسول آئے تھے، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر ان نے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ ہر نبی کا مذاق اڑایا گیا، ہر نبی کے اوپر طعنے کسے گئے، ہر نبی کو معاذ اللہ برا بھلا کہا گیا۔ میرے مدنی آقا کو معاذ اللہ شاعر کہا گیا، مجنوں کہا گیا، کاہن کہا گیا، جادوگر کہا گیا، نہ جانے کیا کچھ کہا گیا۔ مگر جب سرکار ان باتوں سے رنجیدہ ہوتے تھے تو اللہ قرآن میں فرماتا، اے نبی آپ رنجیدہ کیوں ہوتے ہیں، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ آپ ان لوگوں کی باتوں کا ذرا بھی جو ہے پرواہ نہ کریں۔ پھر اللہ اپنے نبی کو تسلی یوں دیتا، اے نبی اگر یہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، اس سے پہلے گزشتہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے یہی حال کیا ہے، تو اے نبی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ بس آپ تبلیغ کیے جائیں، آپ کو تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، جس کے مقدر میں ایمان ہوگا وہ ایمان قبول کرے گا۔ تو گویا کہ یہ تو ازل سے طریقہ چلا آ رہا ہے نا، انبیاء کے ساتھ مذاق، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام، اولیاء، تابعین، تبع تابعین، صلحاء، یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو دو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ جناب اویس کرنی کے حوالے سے ملتا ہے
کہ علاقے کے بچے معاذ اللہ آپ کو پتھر مارا کرتے تھے، آپ کو مجنون کہا کرتے تھے، آپ کو بالکل دیوانہ پاگل کہا کرتے تھے، اور آپ کے پیچھے پتھر لے کے دوڑا کرتے تھے. اور جناب اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ویرانوں میں چلے جاتے تھے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ پھر پیچھے پلٹ کے ان کو بددعائیں تو نہیں دیتے تھے آپ انہیں. مگر ظاہر ہے جس کا جگر اتنا بڑا ہو نا تو پھر اللہ اس کے اندر وہ قوت وہ طاقت بھی پیدا کرتا ہے، وہ پھر زخموں کو سہ بھی لیتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم جیسے بندوں کو کوئی ستا کے دیکھیں ہم تو رب سے لو لگا لیں گے. ہاں تو ظاہر ہے اب ہمارے وہ جگرے نہیں ہیں جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کو عطا کیے تھے. میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ جتنی مصیبتیں جتنی تکلیف مجھ پر اس امت نے کی ہیں، اگر یہ آزمائشیں اللہ احد پہاڑ پر بھی نازل کرتا نا تو پہاڑ بھی ریزے ریزے ہو جاتا. اور پھر سرکار کا پھر قلب اطہر پہ بیتتی کیا ہوگی. اللہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا، اگر اس قرآن کو اللہ فرماتے ہم پہاڑ پر اتار دیں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس قرآن کی ہیبت کو برداشت نہیں کر سکتا، مگر سرکار کے قلب ناظرین پر قرآن اترتا رہا. جناب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ یا کسی اور صحابی کے حوالے سے ملتا ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار کی ران مبارک میرے جسم سے مس تھی، یا پھر فرماتے ہیں کہ سرکار کا سر انور میری ران پر تھا. اور جب اللہ کے نبی پر وحی کا نزول ہوا تو فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ شاید اب میری ران یہ کٹ جائے گی، ٹوٹ جائے گی، اس وحی کی اتنی شدت. اور صحابہ کرام کے جب وحی آتی تھی نا تو وحی کا جب اترنے کا نزول ہوتا تھا جس طرح کسی گھنٹی کی آواز نہیں ہوتی تو کہتے اس طرح کی آواز پیدا ہوتی تھی. اور سرکار پر وہ وحی کا سلسلہ شروع ہو جاتا. وہ کہتے ہیں قریب تھا کہ میری ران جو ہے وہ ٹوٹ جاتی، مگر سرکار وسلم کے قلب اطہر پر اللہ نے 6666 آیتوں کا نزول فرمایا اور 23 سال کے عرصے کے اندر. تو اندازہ لگائے پھر سرکار کا قلب اطہر کتنا مضبوط تھا کہ اہل مکہ کے اتنے تانے بھی سہے، اور تانے سہنے کے بعد بھی سرکار نے برداشت کیا. 40 سال تک جس نبی کو صادق امین کہا گیا، حضور کی پاک دامنی کی برملا اہل مکہ گواہی دیتے، حضور کو صادق اور امین کہتے، حضور کے جو ہے وہ چرچے کیا کرتے تھے. پھر اچانک سے پوری قوم دشمن کیسے بن گئی؟ اس لیے کہ جب حضور نے فرمایا اے لوگو آؤ اس رب کی طرف کہ جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. 40 سال کے بعد حضور کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور اہل مکہ کو آواز دی. اہل مکہ سارے دوڑے آئے، اس لیے کہ حضور نے جب بھی بلایا تو قوم چلی آئی. مگر وہ وقت ایسا تھا کہ اہل مکہ کا اس وقت سرکار سے دشمنی کا آغاز ہوا. تو حضور نے فرمایا یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، وہ تم پر حملہ کر دے گا، تمہارے مردوں کو قیدی مار دے گا، تمہاری عورتوں کو قیدی بنا لے گا، تمہارا مال و متاع لوٹ کے چلا جائے گا، کیا تم اس بات پر یقین کرو گے؟ کہا بالکل کریں گے. اس لیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے. 40 سال کے عرصے میں ہم نے آپ کو سچا پایا ہے. آپ کہو گے اس کے پیچھے لشکر ہے، ہم بغیر دیکھے مان لیں گے. ہم آپ کے اخلاق کریمانہ سے، آپ کے شب و روز سے واقف ہیں. تو اس نے فرمایا مان لو گے؟ کہا بالکل مان لیں گے. تو اب میرے مصطفیٰ نے فرمایا، حضور نے فرمایا اس رب کی طرف آؤ، بتوں کو چھوڑو، اس رب لم یزل کی عبادت کرو جو وحدہ لا شریک ہے. اب جب قوم نے یہ سنا نا، اب قوم کا چہرہ اتر گیا. ابو لہب نے معاذ اللہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے نا حضور کو برا بھلا کہتے ہوئے ہاتھ کا اشارہ کیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا، تو نے ہمیں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے بلایا تھا. اب میرے مصطفیٰ اس کوہ صفا پہ تن تنہا کھڑے رہے اور ساری قوم چھوڑ کے چلی گئی.
قوم اس وقت تک ساتھ تھی جب حضور نے اعلان حق بلند نہیں کیا. جب سرکار نے اعلان حق بلند کیا قوم مخالف ہو گئی. تو پتہ چلا جب تک آپ قوم میں یوں رہیں گے قوم آپ کے ساتھ ہوگی، اور جس دن آپ نے قوم کے اندر علم حق بلند کیا قوم آپ کے مخالف ہو جائے گی. آپ کے اپنے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے علاقے کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ ٹکر لے لی ہے. آپ لوگوں سے ہٹ کے چلنا چاہتے ہو، آپ نہیں رہ سکتے، آپ معاشرے میں بالکل نہیں رہ سکتے. اگر آپ نے اس کا تجربہ کرنا ہو نا تو آج ہی اپنے گھر میں ذرا کر کے دیکھ لیجیے. جس گھر کے اندر یہ ٹی وی کا ماحول ہے، یا جس گھر کے اندر یہ غیر شرعی رسمیں ہیں، آپ کھڑے ہو کے دکھائیں خاندان میں، لوگ آپ کا بائیکاٹ کر دیں گے. چلے آپ اپنے بیٹے کی شادی میں ہونے والی بےہودہ شرعی رسموں کو ختم کر کے دکھا دیں. آپ یہ جو شادی بیاہ پہ کیمروں کا، موویوں کا سسٹم ہے، غیر محرم مرد آ کے آپ کی بیٹی کی، آپ کی بہن کی وہ تصویریں بناتے ہیں، یہ ناجائز ہے نا. کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ نے بنانی ہے نا تو گھر کا بھائی بنائے، اپنی بہن کی تصویریں بنائے، ویڈیو بنائے. کوئی محرم جو ہے وہ تصویر بنائے، اگر آپ نے یادگار کے طور پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے. اب غیر محرم لڑکوں کی فوج آ جائے، مووی والا الگ ہو، کیمرے والا الگ ہو، لائٹ والا الگ ہو، ہٹو بچو ہٹو بچو، وہ ایک عجیب سا شور ہو رہا ہوتا ہے. اب اس خاتون سے کہا جاتا ہے پین یوں پکڑیں، سر یوں کریں، قلم یوں کریں. یہ سارے سلسلے ہوتے ہیں نا. تو کیا وہاں پر آپ کی غیرت اس بات کو گوارا کرتی ہے؟ تو یہ چیز آپ ختم کر کے دکھا دیں اپنے معاشرے سے. بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے اگر شادی بیاہ پہ یہ سب چیزیں ختم ہو نا تو ہمارے گاؤں دیہات میں وہ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ بتاؤ یہ شادی تھی یا کوئی سویم کی محفل تھی؟ کوئی بھنگڑا نہیں، کوئی ہلہ گلا نہیں، کوئی شراب و شباب و کباب کی کوئی مستی نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آپ اپنے خاندان میں یہ کر کے دکھا دیں. آپ یہ جناب آپ کے ہاں اگر غیر شرعی رسمیں ہوں گی تو میں نہیں آؤں گا، آپ کر کے دکھا دیں. تو آپ تو چھوٹی سی چیز علاقے سے ختم نہیں کر سکتے اپنے معاشرے کے ساتھ. اور پھر کوئی بندہ اگر علاقے میں علم بغاوت بلند کرے غیر شرعی رسموں کا، آپ سمجھ سکتے پھر قوم اس کی کتنی مخالف ہوگی. تو بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے ایک چلتی ہوئی قوم کو اس راستے سے ہٹا کے کسی اور راستے کی طرف لانا. بہت وقت لگ جاتا ہے، صدیاں بیت جاتی ہیں قوموں کو سمجھاتے سمجھاتے. پھر بندہ سمجھانے والا چلا جاتا ہے یا پھر قوم ہی اس کو سیٹ پہ کر دیتی ہے. تو حضور تنے تنہا کھڑے رہے، ساری قوم چلی گئی. مگر اب جو میرے مصطفیٰ پر 10 بلکہ 13 سال کا عرصہ جو مکے پر مصیبتیں، تکلیف، رنج و غم آئیں، اللہ اکبر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کے آنے لگے نا تو حضور نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کہا اے مکہ مجھے تم سے بڑا پیار تھا. اے خانہ کعبہ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی میں تمہیں کبھی بھی چھوڑ کے نہ جاتا. جس نبی کا بچپن وہاں ہو، جس نبی کی جوانی وہاں ہو، تو اس شہر کو، اور جو اللہ کا گھر ہے تو کتنا مشکل ہوتا ہے. مگر قوم نے کیا کیا. تو یہ تو ازل سے طریقہ آ رہا ہے. آپ جب تک قوم کے ساتھ رہیں گے قوم آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ نے ایک بات میں ذرا سے مخالفت کر دی پورا کا پورا گھر آپ کے مخالف کھڑا ہو جائے گا. ایک دفعہ ایک صاحب ہیں، وہ ہمارے بڑے عزیز ہیں، تو وہ ہمارا جمعے کا بیان سن کے گئے. تو ظاہر جمعے کا بیان تو ہمارا ہر جگہ پہنچ ہی جاتا ہے تو اس کا رزلٹ بھی ہمیں مل ہی جاتا ہے جی. تو ایک صاحب سن کے گئے، اس نے کہا بھائی آج کے بعد ہمارے گھر میں یہ جو شادی بیاہ پہ غیر شرعی رسمیں ہیں، یہ مایوں کی رسمیں ہیں، یہ رسمیں ہیں، وہ رسمیں ہیں، یہ ساری رسمیں ختم، آج کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا. تو وہ صاحب کہتے ہیں مجھے گھر والے نے بڑے پیار سے سمجھایا، ابا حضور آپ تشریف رکھیں، آپ پانی پیجئے، کھانا کھائیے. امام صاحب کا بیان سن کے جی
بس ٹھیک ہے وہ بیان وہاں تک ٹھیک ہے، جو ہمارے سائز سے چل رہے ہیں ہم وہی چلائیں گے. تو وہ بیان مسجد کی حد تک ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں. تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے. ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں نا کہ مرد کو مہندی نہیں لگانی چاہیے. اب بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں چلے جی عورتیں ہیں، وہ کہیں نہیں مہندی تو آپ کو لگانی ہے، خوشی کا موقع ہے. تو پھر کچھ لوگ یہ ہیلا نکالتے ہیں، کہتے ہیں چلو ایسا کر لو، کوئی پتا رکھ دو، پتے کے اوپر مہندی لگا دو، کوئی کاغذ رکھ دو. تو فرماتے ہیں بھائی اگر آپ نے دین پڑھا ہے تو یہ بھی تو منع کر کے دکھاؤ نا، یہ بھی کیوں رکھ رہے ہو؟ جو منع ہے سو منع ہے، تو آپ یہ بھی کیوں رکھ رہے ہیں؟ بھائی مرد آپ نے دین پڑھا ہے نا، آپ ڈنکے کی چوٹ پہ گئے یہ ناجائز ہے سو ناجائز ہے. یہ ہیلا یہ تدبیر کیوں نکالی جا رہی کہ چلے جی اما ابا کی بھی بات رکھ لیں گے، گھر والی بھی کہہ لیں گے چلو یوں کر لو، یہاں شاپر چڑھا لو، شاپر پہ ہم ہاتھ پہ مہندی لگا دیں گے، رسم بھی پوری ہو جائے. کیوں ہو پوری جو چیز ہے ہی غلط ہے؟ فرماتے ہیں میں نے نہیں کرنے دیا. اب لوگ نے جناب وہ دولہے کو انگوٹھی پہنائی جاتی ہے سونے کی جو دلہن والے دیتے ہیں. تو اب ہمارے کے دوست جنہوں نے دین پڑھا کہا ہم تو نہیں پہنیں گے. تو گھر والوں کا چلو ایسا کر لو، ان کی بات رکھنی بس پہنو فوراً نکال دو. کہا اگر پہنو فوراً نکال دوں یا پہن کے رکھے رہوں بات تو تب بھی تو وہی ہے نا. ایک دفعہ آ تو گئی نا، میرا پڑا ہوا دین داؤ پہ تو لگ گیا نا. تو میں نے جہاں یہاں پر اپنے آپ پر دین میں لاگو نہیں کر سکا تو بتاؤ پھر میں آگے کام کیسے کروں گا؟ تو بالکل جناب یہ ناجائز ہے تو ختم، بس بات ختم، دوسری کوئی رائے ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں آپ اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں ذرا کر بنوانا. یہ تو اللہ رب العزت سے ہمیشہ میں بھی یہ دعا کرتا ہوں مالک وہ زبان میں وہ کوئی تاثیر پیدا کرتا کسی کے دل پہ جا کے ٹھپ ہو جائے، ورنہ کسی کو بات منوانا بہت ہی مشکل کام ہے. خدا کرے تیرے دل میں اتر جائے میری بات. ہاں بس اتنا ہی ہے کہ آپ کے دل میں بات اتر جائے، وہ دل کے کونے کھانچے میں اس شگوفے پہ جا کے بات ٹچ کرے کہ پھر وہ بات آپ کے ذہن میں آئے اور آپ اس کو ایکسیپٹ کرنے پر آمادہ ہو جائیں. تو تب تو سمجھیں گے کہ مولوی صاحب کی محنت کچھ نہ کچھ کارگر ثابت ہوئی ہے، کہ بات دماغ کو لگی تو ہے. یہ بھی ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، کم از کم لگی تو ہے نا دماغ کو. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے بڑا کام دین کا کام ہے، اور سب سے مشکل کام بھی دین کی تبلیغ کا کام ہے. ہاں دین کی تبلیغ کا کام ہے. تو اس کا کبھی تجربہ آپ کر لیجئے گا جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، یا پھر آپ کبھی اپنے دوستوں کو نماز کی طرف منت سماجت کر کے لائیے، اور پھر آپ ان کی داڑھی رکھوائیے، پھر ان کو اس ماحول میں لائیں کہ جو بالکل اس ماحول سے اچاٹ ہیں. تو میں سمجھوں گا آپ کی محنت کارگر ہوئی ہے. یہ ہے بہترین دوست. میرے مصطفیٰ نے فرمایا بہترین دوست تمہارا وہ ہے جو تمہاری آخرت کی فکر کرے. وہ بہترین دوست ہے. جو دنیا کی فکر کرے وہ بہترین دوست نہیں. دوست وہ ہے جو آخرت کی فکر کرے. آپ مسجد کو آ رہے ہیں تو آپ کے دل میں یہ خواہش ہو یار جب میں مسجد کو آ رہا ہوں میرا دوست کیوں نہیں آ رہا؟ جب میں رب کے حضور جھک رہا ہوں تو پھر وہ کیوں نہیں جھک رہا؟ وہ بھی تو جھکے نا. جب میں اپنے لیے جنت کا راستہ ہموار کر رہا ہوں تو پھر وہ کیوں نہیں کر رہا؟ آپ دوستی کا حق یہاں نبھاؤ، پکڑ کے لاؤ، کھینچ کے لاؤ، گھسیٹ کے لاؤ. جب گھسیٹ کے لاؤ یوں سمجھو خدا کے بندے میں تو تجھے جہنم کے تندور سے کھینچ کے مسجد والی رحمت والی جگہ پہ لا رہا ہوں. تو یوں اپنے دوستوں پر ورک کریں. 1 ہفتہ 2 ہفتے لگیں گے انشاءاللہ، پھر رب کی رحمت آپ کے شامل حال ہو جائے گی. پھر وہ دوست بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے نماز پڑھ رہا ہوگا. تو محنت کریں، آپ کوشش کریں، معاشرے کے اندر سدھار کے لیے آپ اپنا کردار جو ہے وہ نمایاں کریں. چلتے پھرتے مبلغ بن جائیں. کسی کو گناہ میں دیکھ رہے ہیں، قریب جا کے حکمت کے ساتھ بغیر لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کیے، اس کو ذلیل کیے،
اس کے کان میں محبت سے کہیں، ہاتھ جوڑ کے کہیں، اس کی داڑھی پہ ہاتھ رکھے، جی مہربانی کرو آپ نماز پڑھا کرو۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن لگ کرے جاؤ، ایک دن ایسا آئے گا اس کا پتھر دل موم ہو جائے گا، اور پھر آپ کی بات اس پر اثر کر جائے گا کہ یار یہ تو بندہ چھوڑتا ہی نہیں، بس چلو چل ہی لیتے ہیں مسجد۔ پھر 2 دن 3 دن اس کو لاؤ مسجد میں، اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دو، مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب آگے اس کو پکا کرنا تیرا کام ہے، بس رب اس کو پکا کر دے گا۔ باجدی بستامی کے دور میں فرماتے کہ ایک عورت تھی، وہ کوٹھا چلاتی تھی، کوٹھا سمجھتے نا، کوٹھا طوائفہ تھی۔ اب لوگوں کا بڑا ہجوم ہوتا تھا، اللہ اکبر۔ تو باجدی بستامی نے دیکھا کہ یہ عورت کوٹھا چلاتی ہے، آپ نے کیا کیا، ایک دفعہ آپ بھاری بھرکم رقم لے کے اس طوائفہ کا کوٹھے پہ پہنچ گئے۔ لوگوں نے کہا لو بھائی مولوی صاحب بھی کوٹھے پہ پہنچ گئے۔ باجدی بستامی رحمۃ اللہ تعالی، تو توبہ 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 توبہ، یہ کیا ہو گیا؟ تو آپ گئے، فرمایا کہ تیری کیا ڈیمانڈ ہے؟ کہا کہ میں اتنے پیسے لیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ لو رقم، اب جیسا جیسا میں کہتا جاؤں ویسا ویسا تم کرتی جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ جاؤ وضو کر کے آؤ، غسل کر کے آؤ، پاکیزہ صاف ستھرے کپڑے پہنو، اب میرے ساتھ کھڑی ہو کے نماز پڑھو۔ نماز کی نیت کی۔ اب جیسے وہ عورت سجدے میں گئی تو باجدی بستامی اٹھ کے بیٹھ گئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، کہا مالک اس کو یہاں تک تو میں لے آیا ہوں، سجدے میں اس کو میں نے جھکا دیا ہے، اب آگے مالک اس کی بگڑی تو بنا دے۔ جب وہ سجدے سے اٹھی تھی نا، تو پھر اللہ نے اسے اپنے اس دور کا ایک نیک ولیہ کاملہ عورت بنا دیا تھا۔ بس یہاں تک ہم لے آئے نا، آگے مالک تیرا کام ہے بس۔ تو آپ بھی کسی کو مسجد میں لاؤ جو نہ آتا ہو، اور پھر لا کے یہاں چھوڑ کے مالک دیکھ یہاں تک تو لے آیا ہوں، اب آگے اس کا کام تو بنا دے مالک۔ یہاں تک آپ لے آئیں، پھر مالک آگے خود ہی کرم فرما دے گا۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا